فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ حضرات، آج کی مجلس میں نفاق، اس کے مضرات اور اس کی جو تعریف بنتی ہے اس کے متعلقہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمیں شرک، کفر اور نفاق سے محفوظ رکھے اور اس کے مضرات سے بھی ہماری زندگیوں کے جو اعمال ہیں وہ برباد نہ ہوں، ضائع نہ ہوں۔ اس کے متعلقہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المنافقون کی آیت ہے اور اس کی جو پہلی آیتیں ہیں اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جناب منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یا گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں میں نے آپ کو رسالت دی ہے، میں نے رسول بنایا، مجھے تو علم ہے، لیکن ان کی شہادت اور گواہی ہے اس میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں اب نفاق کیا ہوتا ہے، منافقت کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ مسئلہ جو بیان فرمایا گیا، یعنی اس کے متعلقہ جو مسئلہ بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے، آپ نے پہلے سنا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جو آدمی اقرار بھی کرتا ہے، فضل کرو، ایک اب اقرار ہی نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ اقرار کرتا ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا اللہ کی، رسول کی، ایمان کی، فرشتوں کی، وہ جو تعریفات بیان فرمائی ہیں، وہ منافق ہے۔ عمل بالجوارح، یعنی عمل بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، تصدیق نہیں کرتا۔ عرف عام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ منافق کیا ہوتا ہے، تو آپ نے سرسری سی اس کی کچھ آیات، علامات جو ہیں، علامات، نشانیاں بیان فرمائیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اب اندازہ فرمائیں کتنی دنیا جھوٹ بولتی ہے، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے کسی سے تو اخلفا، وہ وعدہ پورا نہ کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا ہو جائے کسی سے، مخاصمت ہو جائے تو پھر گالیاں دے، فسق و فجور کرے۔ یہ عرف ہیں۔ اب معاشرت کو ذرا اس کے ساتھ آپ اس کی تطبیق دیں یا اس کو موازنہ کریں۔ آپ کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانتوں کا پرمار لگا ہوا ہے، تو یہ تو نفاق کی ساری علامتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دو نمازیں ایسی ہیں کہ جو منافقین بڑی باری ہیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے۔ یہ سب نمازوں میں سے رسول پاک سے جب پوچھا گیا تھا نا، عرف عام میں اگر مدینے میں پتہ کرنا ہو، مدینہ منورہ میں نفاق تھا نا، مکہ مکرمہ کفر تھا، اسلام تھا، تو یہ نفاق کی جو منافقت شروع ہوئی یہ مدینہ منورہ۔ اس کی وجہ یہ رسول پاک کی عزت، شرف، مقام، کامیابیوں کو فیس نہیں کر سکتے اور کفر چھوڑ نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب ان کی صورت پیش فرمائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے رؤساء، سرداروں، اپنے بیلیوں کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے ہم نواؤں سے، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں ذلت اور خست کا یہ معیار ہے کہ وہ بات کو ان کی سچی ہے ہی کوئی نہیں۔ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ایماندار، تو ان سے ملتے ہیں جا کے تو ان کے بات کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، اپنے یاروں، بیلیوں، کافروں سے کہتے ہیں ہم کھل کے تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے لیکن کچھ باتیں ہم تمہارے ساتھ، تاکہ ہمارے مفادات ان کے ساتھ بھی رہیں، آپ کے ساتھ بھی رہیں، کیونکہ ہیں ہم کافر ہی، یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ تمہارے ساتھ ہی ہیں،
لیکن بظاہری طور پر کلمہ پڑھنے سے کوئی غنیمت مل جائے گی یا وہاں سے ہمیں کوئی نفع مل جائے گا، اس قسم کی چال جو ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نقصان مسلمانوں کو ہوا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا یہ شے کیا ہے، یعنی منافقت کرنی ہے، دو نمبری کرنی ہے، اس کی نہ زبان سچی ہے، نہ عمل سچا ہے، نہ کردار سچا ہے، تو یہ نفاق، یہ دو نمبری والا سارا نظام ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں اس کے نام پر اللہ نے صورت نازل کر دی ہے، یہ جو اذا جاء المنافقون قالوا نشہد، شہادت دیتے ہیں ہم۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور یہ قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے کن کا ساتھ دیا؟ کافروں کا ساتھ دیا۔ اب اندازہ ہے یہ بنو قریظہ والے جو لوگ تھے، جب غزوہ احزاب ہوا ہے تو 10,000 بندہ کافروں کا مدینہ حملہ آور ہوا ہے، تو مدینہ کی پوری آبادی 10,000 نہ تھی، تو یہ بنو قریظہ چونکہ حالانکہ حلیف بھی تھے مسلمانوں کے، انہوں نے عہد توڑا، نفری بھی دی، اسلحہ بھی دیا رسول پاک کے خلاف۔ یعنی بظاہر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو، تو اس سے پہلے جب غزوہ احد ہوا تھا تو عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں۔ مسئلہ یہ آیا تھا کہ یہ جو ہم نے جنگ لڑنی ہے، یہ جو حملہ آور ہوئے 3,000 بندہ جو مدینہ میں حملہ آور ہوا ہے یہ غزوہ احد کے حوالے سے، تو ہمیں یہ جنگ شہر سے، آبادی سے باہر نکل کے ان کی ہم نے دفاع کرنا ہے یا آبادی کے اندر؟ عبداللہ بن سلول کی رائے یہ تھی کہ ہم آبادی کے اندر رہ کر دفاع کریں گے۔ بعض صحابہ کرام کی مشاورت سے اور رائے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا، آبادی جہاں ہوتی ہے تو وہاں جنگ ہو تو آبادی کا وہاں رہنے والوں کو نقصان پہنچتا ہے، لہذا ہم آبادی سے باہر نکل کر احد کے دامن میں ہم یہ کریں گے۔ وہ درہ خیبر وہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس بنیاد پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ بات اس کو ناخوشگوار گزری، وہ دیکھو جی ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہماری رائے کو عمل ہی نہیں کیا گیا، لہذا وہ اپنی مرضی کے جو اس کے ساتھ دینے والے ہم خیال تھے، دوسرے لفظوں میں 300 بندہ لے کر واپس آ گئے، تو ساری 1000 تعداد سی تو 300 بندہ چلا گیا، 700 باقی رہ گئے۔ وہاں سے یہ دو نمبری ہر لحاظ سے رسول پاک کو نقصان پہنچانا، دین کو نقصان پہنچانا، صحابہ کرام، دین اسلام، یہ سب کچھ دو نمبری کرنے والے جو منافقین تھے، اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگر وہ تائب نہ ہوں، مرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کو واضح نہ کریں، اتنی بڑی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، عبداللہ بن سلول کو ہی دیکھ لیں، رئیس المنافقین ہے، نام کتنا اچھا ہے، مسجد نبوی کا نمازی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بلکہ جمعے والے دن وہ فارغ ہو کے نا، رسول پاک جب خطاب سے فارغ ہوتے، جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے، کھڑا ہو جاتا تو لوگوں کو خطاب کرتا، یا ایھا الناس ھذا رسول صادق امین، رسول پاک اشارہ کرتا ہے یہ رسول ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ اعلان کرتا ہے، لیکن اندر کی دنیا ساری بے آباد ہے، برباد ہوئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یہ بندہ مر جاتا ہے، اور ایک بات میں خوبصورت آپ کو عرض کروں، جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافق نفاق پر رہنے اور نفاق مرنے والوں کے نام آسمان سے بیان فرمایا کہ فلاں 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 نفاق کی زندگی، نفاق کی حالت میں مرنے والا ہے، جس میں عبداللہ بن سلول کا رئیس المال کا نام تھا۔ اور آپ نے حضرت حذیفہ سے بات فرمائی تھی، اور آپ نے یہ پابند کیا تھا کہ آپ نے یہ میری زندگی میں کسی کو بیان نہیں کرنا، لیکن آپ نے مسجد سے نکالا نہیں، ہے اس کی پوزیشن یہ۔ آپ غور فرمائیں، جب وہ مر جاتا ہے تو اسی کا بیٹا ہے پکا مومن، جس کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول، تو جو ان کا بیٹا بھی عبداللہ ہے، وہ مومن ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ انہوں نے رسول پاک سے درخواست کی، اللہ کے رسول علیہ السلام، ابا میرا فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیں۔ رسول پاک آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہترین شفقت کرنے والے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آپ کا معیار، یہ آپ کی شان عظمت ہے، آپ مان گئے۔ حتیٰ کہ رسول پاک نے اپنا کرتا بھی اس کو اتار کے پہنایا، اس لیے کہ حضرت عباس کو اس نے کرتا دیا تھا جب وہ قیدی بن کر آئے تھے غزوہ احد کے، غزوہ بدر کے حوالے سے، جو قیدی آئے تھے نا 70، ان میں حضرت عباس بھی تھے، رسول پاک کا داماد ابو العاص وہ بھی تھے، اور حضرت علی کے بھائی عقیل صاحب بھی تھے۔ ان قیدیوں میں اس نے کرتا اتار کے اپنا کرتا دیا تھا حضرت عباس کو، اس احسان کا بدلہ دیتے ہوئے آپ نے کرتا بھی اس کو پہنایا، اس کے منہ میں آب دہن بھی ڈالا،
اور اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو ظاہر نماز جنازہ کے الفاظ آپ جانتے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ جب وہ فارغ ہوئے رسالت مآب تو اللہ نے فرمان جاری کر دیا، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی محترم، آپ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، بخشش طلب کریں، اللہ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں۔ تو آپ تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بس یہ نبی میں پڑھتا ہے، تو یہ الزام ان پر یہ ہے کہ کفروا باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ دل کے ساتھ بھی اگر رسول پاک کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، اللہ کی الوہیت کی تصدیق نہیں کی، دین اسلام کی سچائی کی تصدیق نہیں کی، تو اللہ کے حضور وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، ان کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے بھی کافر ہیں، رسول کے بھی کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ تصدیق بالکل کتنی اہمیت کی یہ عمل اور شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا، آئندہ نہ نماز جنازہ پڑھ، اگر کوئی اس طرح بندہ مر جائے نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ قبر پہ جا کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کتنا خوفناک اور میں سمجھتا ہوں ڈراوا ایک ماحول ہے، یہ جو اس نفاق کی حالت میں قائم رہنا یا منافق ہی رہنا، منافقت کرنا، کس حد تک یہ اس کے نقصانات ہیں، اور اللہ رسول کے ہاں کتنا یہ بدتمیز شخص شمار ہوتا ہے اور کتنا بد نصیبی شمار ہوتا ہے۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ نفاق چھپا ہوا فتنہ ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تو لوگوں کے لیے ہے ہی، اسے اپنی ذات کے لیے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی وادیاں جو ہیں سب سے نچلے جو طے ہے اس کے اندر ان کا یہ شمار ہوگا، منافقین کا۔ تو منافق ہونا معاذ اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہی ہے کہ ایمان کو اظہار ظاہر کرنا اسلام کو، اور اندر اس کے کفر کو چھپا کے رکھنا، یہ اس کی کیفیت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے اس ہماری معاشرتی زندگی میں بظاہر وہ مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی کسی کے دل میں دین اسلام کی تعلیمات میں، کوئی جنت کے بارے میں شک و شبہات میں ہیں، کوئی رسالت کے معاملے میں۔ آپ غور فرمائیں، خاتم النبیین اللہ نے فرمایا ہے رسول پاک کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو خاتم النبی اللہ فرمائے تو ان کے مقابلے میں کسی کو نبی بنا کر پیش کریں جیسا مرزائی قادیانی ہے، تو پھر اس اسلامی معاشرے کے اندر پھریں بھی، اور پھر وہ الگ موضوع ہے کہ اب ان کو مسترد کر دیا گیا ہے، خارج الملت کر دیا گیا ہے، کافرانہ ان کا دین جو ہے اس کو مرتد قرار دے دیا گیا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی، حکومت نے بھی، اسمبلی نے باقاعدہ پاس کر دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی قربانی کا نام، کبھی نماز کا نام، کبھی مسجد کا نام لے کر وہ دین اسلام کو گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نفاق بدترین شے ہے، اس میں ساری زندگی اعمال برباد ہوں گے، اس کا صلہ اچھا خیر یا نجات کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ کتاب و سنت کی تعلیمات پہ آپ اس پر غور فرمائیں، اور یہ سب دھوکہ ہے اور لوگ دھوکہ کر رہے ہیں۔ عرف عام میں یہ چھوٹے چھوٹے نفاق والی جو آتے ہیں، بولنا جھوٹ ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، امانت میں خیانت کرنی ہے، وہ بھائیوں کا مسئلہ ہو، قوم کا مسئلہ ہو، قومی املاک کا مسئلہ ہو، یا آپ کو کوئی سونپ دے، اور اتنے اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ وہ امانت، قرآن نے مثال دی ہے، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خزانہ ان کے پاس رکھا جائے بددیانتی نہیں کریں گے، بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی رکھا جائے وہ سر پہ چھتر لے کر دوسرے لفظوں میں کھڑے نہ ہوں، اس میں وہ بددیانتی کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ دین میں اندر بھی ڈاکہ ہے، تعلیمات کے اندر بھی دھوکہ ہے، اپنی زندگی کے اندر بھی سارے مضرات ہیں جو 2 نمبری کرتا ہے۔ سیدھی سادھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان یہ بالکل چیز واضح ہیں، روشت ہدایت واضح ہے، مثالیں دی اللہ، جس طرح رات و دن برابر نہیں، جھوٹ اور سچ برابر نہیں، جھوٹ اور جس طرح ہوتا ہے نا کفر اور اسلام برابر نہیں، مردہ زندہ برابر نہیں۔ تو یہ کس طرح ہو جائے گا؟ ایک نفاق ہے کہ ایمان دونوں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اہل ایمان اور ایمان کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور اس طرح کفر اور نفاق کی کتنی مضرات بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ 2 نمبری ہے، ساری 2 نمبری کرنے والے مرد ہوں، عورتیں ہوں، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، نفاق کی بہت بری تردید فرمائی گئی ہے، اس کے نقصانات بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس کے جو انجام بد ہے، انجام برا، بد انجام جس کو کہا جا سکتا ہے، اس کے ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں کتنے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے جھوٹ بولے، نفاق، جھوٹ بولتے رہے، جی ہمارے گھر میں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ بیماری ہے، پیچھے رہ گئے۔ یا تذرون 11واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا جناب آپ جب واپس آئیں گے نا غزوہ تبوک سے تو یہ معذرت کریں گے آپ کے سامنے، جھوٹ بولیں گے، یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، حقائق اس کے اندر کچھ نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے جھوٹ بول بول کے اپنی طرف سے معذرت کر کر کے، لیکن یہ 3 بندے ایسے تھے جن کا کوئی عذر نہیں تھا لیکن پیچھے رہ گئے، انہوں نے سچ بولا کہ اللہ کے رسول معذرت ہے کہ بس ہم سے غلطی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، عذر نہیں، پیسے تھے، موقع تھا، جوانی تھی، سواری تھی، سارا کچھ تھا۔ 50 دن تک آزمائش رہی ان پر کہ رسول پاک نے مقاطعے کا حکم فرمان جاری کر دیا، ان سے سلام نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، صحیح بخاری تفصیلات موجود ہیں، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جب اتنے دن گزر گئے تو 40 دن گزرنے کے بعد آپ نے ایک اور فرمان جاری کر دیا کہ ان سے کہیں کہ بیویوں سے الگ ہو جائیں، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن 50 دنوں کے بعد ارشاد آ گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے سچ بولا ہے اور اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم جو کیا تھا، ہم سے یہ غفلت ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ نے ان 3 بندوں کے نام لے کر رسول پاک کو بتا دیا، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں سچ کی وجہ سے جیتا ہوں، اللہ نے نجات دی ہے، توبہ قبول فرمائی ہے۔ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اب ساری زندگی اور میں کبھی جھوٹ کا مسئلہ اس کی آمیزش نہیں ہوگی، سچائی اور صداقت کی بنیاد پر میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ پیغام عام لوگوں کے نام رہے، یار آپ نے کلمہ پڑھ، کس نے آپ کو مجبور کیا کلمہ پڑھو؟ دعوت ضرور ہے، ترغیب ضرور ہے، اور اس کو ترہیبات ضرور ہیں، کفر سے بچنے کی، منافقت سے بچنے کی، شر پسندی سے بچنے کی ترہیبات بھی موجود ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، مجبوری نہیں ہے، ہم جبر نہیں کر رہے۔ حتیٰ کہ جبر کا تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ وہ کسی بندے سے مجبور کر کے طلاق دلوایا جائے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ کسی بندے سے مجبور کر کفر یا کلمہ کہلایا جائے، وہ کفر یا کلمہ شمار، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبور کر کے، مار کے، پٹائی کر کے کسی کافرانہ جملہ بول دیا جائے، دین کے اسلام، ریاست کے خلاف، قرآن کے خلاف بات کہلوا دی جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل مطمئن ہے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، تو زبان سے ایسے کلمے نکال بھی، وہ نفاق نہیں ہے، اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ جو آدمی کسی کو جبر نہیں ہے، اپنی مرضی کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ منافقت کرتا ہے، تو پھر ان کی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسی بات نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے اور ان کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو میرے عزیزو، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا امانتوں میں، رسالت ماہ نے فرمایا کہ المجالس جو ہیں، مجلسوں اندر گفتگو کی جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ بھی امانت ہوتی ہے، ان امانتوں میں خیانت کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدتمیزی بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف کا بیان آتا ہے، ایک دفعہ ایک شخص بدوی تھا، رسول پاک کی عدالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ اور پھر مجھے تو پتہ نہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مسئول کو پتہ ہے، نہ سائل کو پتہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا جی اخبرنی اماراتہا، اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب جو نالائق لوگ ہیں، اس منصب کے اہل نہیں ہیں، ان کی طرف جب یہ معاملہ منسوب کر دیا جائے گا یا سپرد کر دیا، سونپ دیا جائے گا وہ کام، ذمہ داری، تو یہ بہت بڑی ہوگی، بددیانتی ہوگی، امانتوں کو ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ ایماندار ہے ہی نہیں، اس کو ایماندار کیسے سمجھیں گے؟ وہ سچا ہے ہی نہیں، اس کو سچا کس طرح سمجھا جائے گا؟ تو معنی یہ تھا، نہ دلی طور پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، نہ اللہ کو، نہ رسالت کو، نہ قرآن کی صداقت کو، لیکن عرف عام میں وہ مسلمانوں کے اندر صفوں میں شامل ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شکل و شبہات بھی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرما کے منافقون اور ان کی کرتوتیں بیان کر کے آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ لڑائیوں کے اندر جو خاص طور پر مدینہ منورہ جا کر، اس میں مدینہ کے جتنے قبیلے تھے 3 منافقوں کے، یہ کفر کا ساتھ دیتے رہے اور رسول پاک کی مخالفت کرتے رہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کا افق اور جو
الزام لگایا تھا، افق کا معاملہ معروف ہے صحیح بخاری میں اور قرآن مجید کے اندر. یہ کون لوگ تھے؟ سورہ نور بری پڑھی ہے، یہی لوگ تھے منافقین. اور عبداللہ بن سلول رئیس تھا، یہ اس کا پیشوا ہے آگے نکلنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر آیتیں نازل فرما کے ان کی تردید فرمائی اور ان کی تصدیق اور توثیق فرمائی کہ ماں جی بالکل ٹھیک ہیں اور اس کے اندر کوئی اس قسم کی گڑبڑ ہو ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ نفاق والے تھے، مسلمان بھی ہیں، بظاہر وہ محب بھی بنتے ہیں، حالانکہ معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ پیار اس طرح کیا جائے، جو رسول پاک جس سے پیار اس سے پیار کیا جائے، جس سے آپ نفرت کر دیں نفرت کی جائے، جس کو آپ پسند کر دیں پسند کیا جائے. یہ دو نمبری کر رہے ہیں، بظاہر خیر خواہی کا، اندر ساری دنیا غیظ و غضب اور غصہ اور اس کے اندر مخالفت موجود ہے. یہ دو نمبری کسی کو یہ کہنا میں چاہ رہا تھا کہ محبت اور پیار کا شو کر کے، اقرار کر کے، اظہار کر کے دو نمبری کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے اور دھوکہ دینا. پیار کے روپ میں، محبت کے روپ میں دین نے اس کو پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ. محبت کی ہے اللہ کے لیے، مخالفت کی ہے اللہ کے لیے، کسی کو دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، روکا ہے تو اللہ کے، فقط استکمل ایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. نہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، کوئی صدقہ کرتا ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، کوئی جہاد میں جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ کیسی شو بازی کرتے ہیں، یہ دلیری دکھانے کی، سب باتوں کا اعتراض قرآن مجید کے اندر اشارے موجود ہیں. یہ نفاق پٹیاں پڑھانے والے آخر کار مجبور بھی ہوئے، مقہور بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق بھی ٹھہرے. اللہ سے دعا ہے ہمیں یہ توفیق دے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں سچائی کے ساتھ تصدیق کریں، دل کے ساتھ عمل کر کے دکھائیں پریکٹیکلی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو نفاق ہوگا. اور دل کے اندر یعنی جب باڈی کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کو قلب دل کہتے ہیں، اور دل میں سمجھتا ہوں یہ مالک ہے، یہ بادشاہ ہے، اور آواز جو سے باقی اعضاء ہیں سارے اس کے لشکر ہیں. اگر دل ٹھیک ہے لشکر بھی ٹھیک ہے اس کا، اگر دل ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے. الا وہی القلب واذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. تو دل کے ساتھ اقرار جو کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، سچائی کی بنیاد پہ کرنا ہے. اگر دو نمبری ہے وہ نفاق ہے، دنیا آخرت کی بربادی ہے، اللہ کا غیظ و غضب ہے، جہنم کی وادیوں کے اس کا دور ٹھکانہ ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، نفاق سے محفوظ فرمائے. دو نمبری عہد و پیمان میں ایک مخالفت کرنا، جھوٹ بولنا، سچی زبان، امانتوں میں خیانت کرنا، تمام نشانیاں نفاق کی ہیں. اس سے اللہ محفوظ فرمائے. اپنی معاشرت کو، اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنے اور ٹھیک کرنے کے لیے نفاق سے بچنا بڑا ضروری ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.